سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا اس میں بہت سارے اس کی پلیٹ فارمز ہیں، کئی اس کی ذیلی شاخیں ہیں اس کے اندر، جو ہے نا فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اور پتہ نہیں بلا 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 بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ بھائی یہ کون سی گیدڑ سینگی ہے کہ دنیا ساری اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کی کیسی کوئی پاور کون سی ایسی، اس کی پاور کتنی ہے اور یہ کتنی آج کل جو ہے نا وہ رائج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جعفر بھائی آپ کا، آپ نے یہ موقع دیا کہ اس پلیٹ فارم سے اس پہ بات کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ لفظ ہے نا میڈیا، جی، اس کو دیکھنا چاہیے یہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی میڈیا یوز کیا ہے۔ میڈیا کہتے ہیں میڈیم کو جس کے تھرو آپ اپنا میسج کنوے کرتے ہیں، ابلاغ جو ہے۔ اب اس دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دور میں میڈیا کیا تھا؟ کوہ صفا پہ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ کسی میلے ٹھیلے میں چلے جاتے، یعنی دیکھا یہ جاتا تھا کہ پبلک جہاں پہ ہے اس تک پیغام رساں پہنچانا، جہاں پہ پبلک بیٹھی ہے، جہاں پہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، ہر وہ ٹول استعمال کیا جاتا تھا اس دور میں جس کو پبلک کو انگیج کیا جاتا۔ کبوتر کے گلے میں چٹھیاں ڈال کے بھیجنا، قاصد بھیجنا کہ جناب اس طرح کی، یعنی پیغام رسانی، پیغام بات پہنچ جائے۔ تو یہ کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہے، جیسے مادہ قدق نامی جیسے وہ میلہ تھا اوکاس کا، اور اس طرح کے حوالے پہ کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہے، پتہ ہے یہاں پہ گیدرنگ ہونے لگی ہے تو یہاں پہ آنا، تو وہاں پہ اپنی جو اپنا معافی ضمیر جو ہے نا لوگوں کو پہنچانا، بیانا۔ جی، یہ چیز ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ میلے ٹھیلے ہیں یہ اسلام کے اندر ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جی، لیکن دوسری طرف اور بازار جو ہے، ہاں بازار ان کا جو ہے اسلام کے اندر اس میں بھی اس کے اوپر بھی ہے کہ بازار بری یعنی احتیاط کے حوالے سے، احتیاط کے حوالے سے بری جگہ ہیں۔ مسجد جو ہے نا سب سے بہترین جگہ، یعنی اس لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک کہاں پہ ہے؟ وہ بازار میں ہے، ٹھیک ہے، وہ مسجد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم لمیٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں مسجد کے اندر، ہم کہیں کہ جو ہمارے درس میں آئے گا، جو ہمارے سامنے ممبر کے سامنے آ کے بیٹھے گا، اسی کو ہی دین سکھائیں گے، تو یہ ہماری جو ہے نا وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دیں گے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی دعوت کو، دین کو، جو کہ ایک آفاقی دین ہے۔ یعنی میں یہاں پہ یہ کروں، وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ اب جس کے جی میں آئے وہ پا جائے روشنی۔ شاعر نے تو لکھا کہ ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا، لیکن ہم اس کو جو ہے نا یہاں پہ یوں کہ ہم نے دیا جلا کے مسجد میں رکھ دیا۔ اب جس کو جی میں آئی وہ روشنی یہاں سے آ کے پا جائے، مطلب کہ جہاں پہ ٹھیک آپ کنٹینیو۔ یہ جو اس وقت جو ٹولز ہیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے بالخصوص ٹولز ہیں، جی، اب تو ٹی وی اور ریڈیو کا دور تو بہت گزر گیا، اخبارات، پرنٹ میڈیا، کتابوں کا دور بھی گزرتا چلا گیا، تو اب ٹی وی بھی کوئی نہیں دیکھتا، اب سارے سب بہت کم موبائل۔ لیکن ہمارے ناظرین الحمدللہ میں بہت سارے علاقوں سے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ کیبل نہیں ہے یا ان کے پاس انٹرنیٹ کی سروس اس طرح سے نہیں ہے، ہمیں الحمدللہ براہ راست کال آتی ہے، ہمارے ناظرین جو ہے ہمیں وہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سکردو، بلوچستان، اور پتہ نہیں بلوچستان سے بھی، اندرون سندھ سے بھی، اور بہت سارے یعنی جنوب پنجاب اور پنجاب بھر سے، ایون کے باہر سے تو الحمدللہ ہوتا ہی ہے، ہمیں ناظرین ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ اور کئی دفعہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں جب وہ کال کرتے ہیں، میں نے پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب یا فیس بک پہ، تو وہ بتاتے ہیں ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھنا ہے، تو بہرکیف کہیں پہ یہ موجود ہے۔ لیکن آپ کی بات وہ بالکل مبنی بر حق ہے کہ اب جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں نا، وہ بھی ان کی بھی یہ ضرورت بن گئی ہے، یہ سوشل میڈیا۔ جی بالکل، اب جو سوشل میڈیا ہے، اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بات ہمارے جو فاضل دوست ہیں جناب مجاہد صاحب نے، دونوں جو ہمارے فاضل شیوخ ہیں، انہوں نے کیا بات ہے، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس سے۔ جی، اب نقصان یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ، یہ صحیح ہے کہ ہمیں بات بالکل جو پکی بات ہے وہی کرنی چاہیے ڈیجیٹل میڈیا پہ آ کے یا سامنے آ کے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو الہاد پھیلانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو شکوک و شبہات پھیلانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو دن میں سینکڑوں دفعہ آ کے لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی 20 25 ویڈیوز ایک دن میں اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے جو لوگ جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل بھی دی ہے، ان کو سمجھ بھی دی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں معاملات کو، لیکن محاورے کی زبان، ایک اگلا مسئلہ آتا ہے کہ محاورہ جو ہے نا اس کی زبان نہیں ہم سمجھتے۔ ہمارے علماء کے یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے کہ ہم محاورے کہ ایک نوجوان وہ کن مسائل میں الجھا ہوا ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کر پاتے، یہ بھی ایک مسئلہ اگلا۔ ہم اسے کہیں گے کہ بھائی پہلے تو جو ہے نا وہ اتنا عرصہ درس نظامی کر، پہلے تو پڑھ، پھر تو خطیب بن، پھر افطار پڑھ، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ایک منٹ سن لینے دیں۔ یہ چیز ہے کہ آپ مطلب ہم نے جو آیت پڑھی، جو حدیث ہم نے سنی ہے کہ بلغونی ولو آیا، ٹھیک، کہ ایک بات سنی ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ برحق ہے یہ،
آیت ہے, ہم اس کو پہنچائیں. اب یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہے, بیسیکلی آپ کی بات ان کے اگینسٹ نہیں جا رہی ہے. بالکل, میں یہاں پہ جو سمجھ رہا ہوں یہ اس کے مخالفت نہیں جا رہی ہے, بلکہ تائید اور اس کے موافقت میں جا کمپیٹیبل ہے ان کی بات کی. وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پہنچائیں, اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, یہ آیت تو ماشاءاللہ مجاہد صاحب نے پڑھی ہے. بات یہ ہے کہ غلط ابلاغ نہ ہو, غلط چیز کا ابلاغ نہ ہو, یہ احتیاط کا پہلو, اور یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا قرآن میں سورہ حجرات جیسا کہ تلاوت کی گئی ہے. بات صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنا عرصہ پہلے پڑھیں اور وہ کریں اور اس کے بعد کریں, جتنا کہ آپ کو ایک بات بھی آ گئی نا, ایک آیت آ گئی ہے, ایک نوجوان نے سنی ہے, وہ کسی اہل علم سے پوچھ لے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, یا اس کو پتہ ہے قرآن کی آیت ہے, ریفرنس لکھا ہوا ترجمہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ابلاغ کرے آگے, اس کی ذمہ داری بن جائے گی. پھر تب وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا کہ وہ پہنچانے کا مکلف ہے, اگر اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور وہ پہنچا سکتا ہے. لیکن تب آپ کا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو ضائع کیا جا رہا ہے, اس کو نوجوان کو اس طرف جو ہے نا وہ آگے لایا نہیں جا رہا ہے. یعنی جس طرح وہ ملحدین یا ایسے افکار یا ایسے نظریات کے حامل لوگ دن میں ایک دن میں 20 30 پوسٹیں کرتے ہیں, تو ہم وہ ایک بھی نہیں کر پاتے کئی دفعہ. اگر ایک ہوتی ہے تو یہ یعنی دفاع کا ہمارا جو ہے نا ڈیفینس کا شعبہ وہ بڑا ویک ہے. آپ کا یہ پوائنٹ. اچھا, اس میں نا اس معذرت, اب ایک چیز یہ ہے کہ دعوت ہے نا, دعوت ہے غیر مسلموں کو, ٹھیک ہے, ہم ابھی تک ہماری آڈینس کلیئر نہیں ہے. کیا مسلم کو دے رہے ہیں غیر مسلم کو دے رہے ہیں؟ مطلب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے تھے کہ اپنوں کی اصلاح ہے, ان کو بھی یعنی آپ دعوت دے رہے ہیں, ان کی اصلاح کر رہے ہیں, اور لیکن آپ اس سے آگے بڑھ کے آپ کافروں کو جا کے اور جو غیر مسلم ہیں ان کو جا کے دعوت دے رہے ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں اپنے ہی حلقوں کے اندر, ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے ہی حلقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم میں اس کو کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں, یہ یعنی ایک دوسرے کے اس میں حلقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری جو دعوت وہ بیانڈ دی باؤنڈریز جانی چاہیے. جو اب دیکھیں نا, یہ جو کرسچن ہیں یہ افریقہ کے جنگلوں میں جا کے جس طرح سے یہ دعوتیں دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ غربت جو ہے نا, یہ غربت کو افلاس کہہ دیجیے, غربت اس اسلام تنگی, اس سے کس حد تک پناہ مانگی جاتی ہے, انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے. بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ کہا جاتا ہے. اور جیسے ایسے علاقوں میں جہاں پہ جس طرح عبداللہ بھائی ماشاء اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ پانی نہیں ہوتا, کہیں دور دراز تک ان کے لیے کھانا نہیں ہوتا, سہولتیں نہیں, لوگ ان کے پاس جاتے, NGOs جاتی ہیں باقاعدہ, اور اپنے جو رفاہی ادارے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, ان کی ہیلپ جا کرتے ہیں, وہ میڈیکلی ہو, وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, وہ ملبوسات ہوں, وہ ان کے گھر رہنے سے, اور اس آڑ میں وہ اپنے افکار, نظریات, ساری چیزیں, اپنے عقائد, وہ یعنی کسی بھی وہ مذہب کے خواہ وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو, تو ان کو سمجھا کے آتے ہیں. دیکھا, ہاں بھی بالکل. اصل میں انڈورس کرتا ہوں ان بات کو, لیکن اختلاف والی بات, ان کا جو بات ہے وہ ٹھیک, لفظ کا چناؤ میں کہتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نشاندہی کہہ رہے ہیں نا, جی اسے ہم پڑھی لکھی زبان میں کہیں گے کمیونیکیشن گیپ ہے, کمیونیکیشن نہ سمجھ رہا, ٹھیک ہے, یہ رابطے کا فقدان ہے, بالکل. اس میں بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹارگیٹڈ آڈینس ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ کس کو کیا کہنا ہے, یعنی اس کے لیے نظم ہونا چاہیے. اس حوالے سے موجود بھی ہیں چیزیں, لیکن اصل میں اگر آپ مجھے موقع دیتے ہیں میں کرتا ہوں بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بالکل ٹھیک فرمایا. آپ نے دینا ہے نا, آپ دیجیے. آپ کے پاس دنیا کا سب سے اچھا دین ہے, آپ کے پاس ڈیوائن تھیوری پرفیکٹ حالت میں ہے, جیسے محمد رسول اللہ کے پاس لکھے آئے تھے, دی تھی, جی اسی طرح ہے. آپ کے پاس جو ریپر ہے, آپ کا ریپر اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کا انداز گفتگو, اسلوب. اب اس کے لیے یہ بات بالکل بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے اللہ کا کام کرنا ہے نا, تو اللہ کے اصولوں کے مطابق کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق کرنا پڑے گا, اور اس میں ذاتی پسند ناپسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں فیورٹزم نہیں ہے, اس میں کسی کی رتبے عہدے کی پرواہ نہیں, اس میں یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نکال لیا جاتا ہے کہ اوئے تو یہ والی لینگویج استعمال کی جائے گی, یہاں نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لالچ تھا کہ لوگ زیادہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, رسول اللہ کی صفت اللہ نے بیان کی ہے جی کہ آپ حریص ہیں اس معاملے میں. آپ نے سرداروں کے لیے الگ ٹائم مختص کر لیا تھا کہ شاید وہ میری بات سمجھ لیں, اللہ کا کلام ان کے سینے میں اثر کر جائے اور وہ جہنم سے بچ جائیں. لیکن عبس وتولی ان جاءہ اللہ نے فوری طور پہ جو ہے ٹھیک ہے. اب یہ جو سارا واقعہ ہے یہ کیا بتاتا ہے, یہ بتاتا ہے
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے تقاضا سب سے پہلی چیز حکمت آنی چاہیے. اور حکمت کتنا ضروری ہے، میں جو بات کہی میں اس پہ اب بھی قائم ہوں کہ کس کو ابلاغ کرنا ہے، کہاں تک کرنا ہے، کیا ہے، کب کرنا ہے، اس کے لیے کب کرنا ہے، اس کے لیے یہ حکمت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی، اب یہ مومن والا کام ہے، مسلم ایک عام جنرل کیٹیگری، اس سے بہتر کیٹیگری آ گئی مومن کی. اور مومن کا کام کیا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن اللہ کی فہم و فراست عطا کردہ، جو جیسے قرآن کو بھی فرقان کہا گیا، اس سے دیکھتا ہے جس سے فرق کر سکے سچویشن کیا، حالات کیا، الفاظ کیا، معاملات کیا، شادی کی جگہ پہ، خوشی کی موقع پر، غم کی خبر دینی کہ نہیں دینی. جی ٹھیک. ہاں یعنی یہ حکمت کے تقاضے، یہ حکمت دانائی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پہ کس طرح کی بات کی جاتی ابلاغ کے ساتھ حکمت. اور اس کے ساتھ یہ کوئی سیٹ بیک نہیں ہے، یہ کوئی وہ ہم اسے نہیں کہیں گے کہ علماء کا قصور ہے، اہل دین اہل دانش طبقے کا قصور ہے کہ ایتھیزم پھیل رہا ہے یا ایتھیسٹ بڑھ رہے ہیں یا فحاشی و ریانی کی تعلیمات دی جا رہی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اچھے پرائے کے اندر ابلاغ کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے. یہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بیٹھ کے آپ اللہ کے دین کی بات کریں، لیکن وہاں پہ یہ سمجھ لیجئے آپ کا ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ، آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کی آڈینس، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے میں یہ جو ہماری نیٹ ورکنگ ہے انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیا کی یا سیٹلائٹس کی یا دیگر جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں، میں اس کو اس سینس میں لیتا ہوں کہ یہ جیسے آپ نے بھی پہلے بات کی تھی مجاہد صاحب کے ساتھ کہ کافر کا اعتراض بنے گا کہ ہم تک کوئی آیا نہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو یہ وہ میڈیمز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے لیے بنا دی ہیں کہ آپ کے سنگل کلک کے اوپر ہدایت پڑی ہوئی ہے. بالکل چوائس آپ کا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چوائس آپ کی ہے، ٹھیک ہے، بائی فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی مصروفیت کس طرح سے سیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ ہے جو داعی ہیں ان کے لیے جو کام کرنے والے بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں جہاں حکمت سیکھنی ہے وہاں جدید اسلوب بھی سیکھنا ہے گفتگو کا، وہاں پہ ماڈرن لینگویجز بھی سیکھنے ہیں، اور پھر وہاں پہ کیسے کرنا ہے، تو اپنے ٹرینڈ کیسے بنانے ہیں، اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کیسے کرنا ہے، اسلام کے ایشوز کو کیسے اچھے طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ایک داعی کے لیے بڑی لازم اور ضروری ہیں، اور یہ ساری چیزیں بغیر استاد کے نہیں آئیں گی یا بغیر اس کے نہیں آتی ہیں، کیونکہ ایکسپیرینس سے بندہ سیکھتا ہے اور پالش ہوتا جاتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زمانہ اقدس کو دیکھیں تو اس سے پہلے بھی تاریکی، جہالت، ظلم سب کچھ تھا. اسلام کی روشنی کوالٹیٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر یہ اللہ یہ جرت رکھتا ہے کہ وہ ایک دیا جہاں مرضی ہو وہ پوری تاریکی کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. میں یہیں سے اسی بات کو جو ہے نا وہ آگے لے جا کر تھوڑا سا، اور آپ کی اور عبداللہ بھائی کی بات پہ میں جو دونوں کے جو ہے نا وہ بات سن کے میں ایک چیز میں سمجھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیے گا. عبداللہ بھائی کا شکوہ یہ تھا کہ یار اس طرف جو نا ہمارے لوگوں کا رجحان بہت کم ہے، جو کہ زیادہ ہونا چاہیے جتنی سپیڈ سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا دوسری بات ابھی آپ نے اندھیروں کی اور روشنی کی بات کرتی جو کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تھیوری بھی ہم نے بڑوں سے سنی ہے کہ اندھیرے کا بذات خود وجود نہیں ہے، روشنی کا نہ ہونا، اس کی عدم موجودگی جو ہے وہ اندھیرا ہے. بالکل. تو گویا کہ اگر اندھیرا بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم روشنی پوری نہیں دے پا رہے ہیں. تو عبداللہ بھائی کی جو وہ شکایت ہے، جو شکوہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایسے میں اگر ہم اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ نوجوان طبقہ ہمارا زیادہ ہی استعمال کرتا ہے نا سوشل میڈیا، بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور وہ فیس بک کا سارا کچھ کرتا ہے، تو اس کو بھی ہم چیزیں بنا کے دیں. تو اگر بڑے علماء کی سرپرستی کریں، انہیں ایز اے ٹول استعمال کریں کہ بیٹا آپ کو فیس بک بہت اچھی چلانی آتی ہے، آپ ٹک ٹاک بہت اچھا بناتے ہیں، آپ یہ چیزیں اچھی بناتی ہیں، تو میں آپ کو یہ کنٹینٹ دیتا ہوں، آپ اس پہ پوسٹیں بنائیں، آپ اس پہ چیزوں بنائیں، آپ اس پہ ریلز بنائیں، ویڈیوز بنائیں، فوٹیج بنائیں، جو کر سکتے ہیں ایز یو کین آپ وہ کریں. بالکل صحیح ہے. تو یہ بڑے اگر سرپرستی کریں اور علماء، تاکہ بات جو ہے نا ڈیلیور جو ہو رہی ہے ایک تو وہ مستند ہو. بالکل. اگر بڑوں کی سرپرستی میں ہوگی تو وہ شترے بے مہار نہیں ہوں کہ جو اچھی لگی تو ٹھیک ہے، جو اس کو اسی محبتاں والے وہ آگے کرتا رہے گا. مطلب آپ کی بات کے اندر اسی بات کا اگلا ایک جواب ہے. خرابیاں تب آتی ہیں، ایتھیزم تب پھیلتا ہے، چیزیں خراب تب ہوتی ہیں، دین سے دوری تب آتی ہے جب ہر کوئی اس سب کے ساتھ ساتھ ابلاغ کر رہے ہیں، پراپر نالج نہیں ہے، مفتی بن گیا. یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس اب عوام سمجھتی ہے کہ اس پیج سے
یا اس آئی ڈی سے یا یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے پازیٹیو مواد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کے آثار یہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں، ہم اپنی کیوریز اپنے کویسچنز یہاں پہ رکھتے ہیں تو ہمیں جواب ملے گا. اب اگر وہ بندہ اس قابل نہیں ہے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ رسپانس کرے، ٹھیک ہے، جواب دے، وہ علماء کے پاس جائے، پاز لے لے، فوری ریئیکٹ نہ کرے، فوری رسپانس نہ دے انہیں کہ جیسے آپ نے بھی ابھی کالز لی ہیں، آپ نے فوری ریئیکٹ نہیں کیا، رسپانس نہیں دیا، آپ نے باقاعدہ کنوے کیا، پھر جواب آیا، پھر بتایا گیا. تو یہاں پہ بھی اس طریقے سے اگر چینلائز کر لی جائے، یہ حکمت کے وہ تقاضے ہیں، یہ حکمت کے تقاضے اگر چینلائز کر لی جائے تو پھر اس کے بعد جیسے ایتھیسٹ میں اب جتنے بھی تھوڑے نالج والے لوگ ہوتے ہیں نا، شارٹ ٹرم، اب وہ سوئچ کرتے ہیں ایک کویسچن سے دوسرے، ایک آئیڈیالوجی سے دوسری آئیڈیالوجی، ایک چیز سے دوسری چیز. جب یہ سوئچ کرنے لگے تو پھر انہوں نے کہا بھائی آپ آ جاؤ سیپریٹ، یہ میڈیم اس باعث کے لیے نہیں ہے، آپ آ جاؤ، آپ ہمارے پاس بیٹھو، اور ہم اوے توے والے تو لوگ نہیں ہیں، ہم تو کنکر مارنے والے بندے نہیں ہیں، ہم مٹھائی بھی کھلائیں گے، حلوہ بھی کھلائیں گے، ہم بتائیں گے بھائی دعوتیں بھی کھلائیں گے، ہم بتائیں گے کہ اسلام یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت کرنا پڑی تھی وانذر عشیرتک الاقربین کے وقت میں، آپ نے بھی دسترخوان وسیع کیا تھا، اور اسلام نے بھی یہی ایک حسن سیرت دی ہے کہ آپ کو لوگوں کے دلوں میں اترنا، تو اس کا ایک راستہ میدا بھی ہے، اور میدے کے ذریعے انہیں کھلائیں بھی، پلائیں بھی، تحفے بھی دیں، اور ایک دلوں میں اترنے کا راستہ جو نا آنکھیں حق پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے.